اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وجمیع المرسلین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین گرامی، پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حق کی دعوت دی۔ انہیں سمجھایا گیا کہ اصل کامیابی اللہ کے احکام پر عمل کرنے اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں ہے۔ قرآن نے واضح کیا کہ وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود حق کو جان کر انکار کرنے والوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور اب ہم اگلے رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی رکوع نمبر 3 کا۔ ان آیات میں ان لوگوں کی شدید مذمت کی گئی جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور عدل و انصاف قائم کرنے والوں کو بھی شہید کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب کی خبر دی گئی۔ پھر قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا کہ اس دن سب لوگ اللہ کے سامنے جمع ہوں گے اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی اہل ایمان کو ہدایت دی گئی کہ کافروں کو اپنا رازدار نہ بنائیں، کیونکہ وہ تمہارے لیے برائی ہی چاہتے ہیں۔ اگر تم ایمان پر قائم رہو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا بنیادی طور پر یہ رکوع 2 موضوعات پر مشتمل ہے: ایک، کافروں کی سازشیں اور ان کا انجام، اور نمبر 2، اہل ایمان کو خبردار کرنا کہ وہ دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ اب ہم ان آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں جو انسانوں میں سے عدل و قسط کا حکم دیتے ہیں۔ اس لیے کہ انصاف کی بات تو بالعموم کسی کو پسند نہیں ہوتی، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ بہت سے مواقع پر کسی حق گو انسان کو حق گوئی کی پاداش میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ یہاں پر عدل و قسط کا معاملہ آیا ہے۔ اللہ خود قائم بالقسط ہے، اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں جو عدل کا حکم دیں، انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ جو ایسے لوگوں کو قتل کرے فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ اب یہاں لفظ بشارت یا خوشخبری جو ہے وہ طنز کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے جڑی ہوئی آیت نمبر 22، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ قریش کو یہ زعم تھا کہ ہم خدام کعبہ ہیں، اور ہمارے پاس جو یہ لوگ حج کرنے آتے ہیں ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ہماری ان خدمات کے بدلے میں ہمیں بخش دیا جائے گا۔ فرمایا وہ سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اگر تو صحیح پورے دین کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ چاہے خیرات اور بھلائی کے بڑے سے بڑے کام کیے ہوں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے ادارے قائم کر دیے ہوں، اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کا تعلق سطحی دنیا سے زیادہ نہیں۔ لاہور کے ایک مفسر صاحب نے بڑے زوردار انداز میں لکھا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء کو یہود قتل کرتے تھے، یہ غلط بات ہے، اور ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ آج تک کسی نبی کو قتل نہیں کیا گیا، اس لیے کہ نبی کا قتل ہو جانا نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان الفاظ یعنی یقتلون النبیین بغیر حق میں یقتلون سے مراد قتل نہیں بلکہ قتل کی کوشش ہے۔ دراصل یہ رویہ غلط ہے، اور اس رویے کو بدلنا چاہیے، اس سوچ کو بدلنا چاہیے، اور قرآن کے حضور اپنے سر جھکا کر بیٹھیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دماغ کے بتوں کو توڑ کر بیٹھیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے نظریات یا خیالات کا فرعون اگر یہاں پھنسا ہوا ہے تو اس فرعون کو باہر نکالیں، اور اپنے نظریات، خیالات اور عقائد کو قرآن کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں کہ یہ تو ہم غلط سمجھتے رہے، قرآن تو یہ کہتا ہے، یہ نہیں کہ قتل کے معنی قتل نہیں ہوئے۔
تو کوئی بتلائے کہ قتل کے معنی اور کیا ہے؟ اتنا سیدھا سیدھا لفظ ہے، تم اسے بدلنا چاہتے ہو تو کیسے بدلو گے؟ اور کیا قرآن میں جہاں جہاں یہ لفظ موجود ہے اس کے ساتھ بھی یہی مشق روا رکھو گے؟ تم دلائل تو دے رہے ہو مگر اس لفظ کا کیا کرو گے؟ ہاں، البتہ اس سے پچھلی ایک ویڈیو میں رسول اور نبی کا فرق بیان کیا جا چکا ہے۔ اس بارے میں یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ نبیوں کو قتل کیا جاتا رہا ہے لیکن رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ اور رسول اور فرشتے یہ تو ایک آرگینک ہول ہیں، ایک یونٹ ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو اٹھا لیا، جو کہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ بہرحال وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا اور اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اور اللہ کے نبیوں کے ساتھیوں کو بھی قتل کیا، ان سے جنگ کی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اگر ان کی کچھ نیکی کے اعمال اگر دنیا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کے نبی کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں اتر آئے تو اس کے جتنے نیکی کے اعمال ہیں وہ سب کے سب غارت ہو جاتے ہیں، وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 23، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اوتو یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور یاد رہے کہ جہاں مذمت کا پہلو ہوتا ہے وہاں یہ صیغہ آتا ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ پیٹھ پھیر لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے، یعنی کتاب کو مانتے بھی ہیں لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہود اور نصارہ کو توریت، زبور اور انجیل ملی، ان کی طرف رسول آئے، انہیں اللہ نے کتابیں عطا فرمائیں، اور اللہ کے رسول ان کی طرف کتابیں اس لیے لائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے معاملات ان کی روشنی میں چلائیں۔ توریت اس لیے آئی کہ توریت ان کی زندگی میں فیصلہ کرے، توریت کا قانون چلے۔ زبور اور انجیل اس لیے آئی کہ وہ ان کی زندگی کا قانون بنے، ان کی حکومتوں کا دستور بنے، ان کی سیاست، ان کی معیشت، ان کے عدالتی قوانین، ان کی سماجی زندگی ساری کی ساری ان کتابوں کی روشنی میں گزرے اور یہ کتابیں حاکم بنیں۔ یہ اللہ کی کتاب کا مقصد ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کے سامنے کوئی 1935 ایکٹ آف انڈیا نہیں چل سکتا۔ جب اللہ کا قانون موجود ہے تو کسی بوجھ بھجکڑ کا لایا ہوا قانون، کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کوئی قانون یا بل نہیں چل سکتا۔ اگر اللہ کے قانون کے مقابلے میں آپ کسی غیر کا قانون مانیں گے تو اسے جاہلیت قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا، کیا یہ لوگ جاہلیت کا قانون مانتے ہیں؟ تو یہاں مقصد بیان کیا گیا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں پر کتابوں کی کتابیں نازل کی گئیں، توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، اور اس لیے آئی تاکہ ان کے درمیان فصیل بنے، مگر انسان روگردانی کرتا ہے اور اپنے آپ کو حق سے موڑ دیتا ہے۔ کتاب تو اپنے آپ کو نافذ کروانے کے لیے آئی تھی، لیکن یہ کتاب سے روگردانی کرنے لگے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی سرشت، ان کا رویہ ہی روگردانی کا ہوتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ اس لیے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں کچھ روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہاں ایک رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ ہمیں سوائے چند دنوں کے آگ نہیں چھوئے گی، اور اپنے دین کے بارے میں جو جھوٹ وہ باندھ رہے تھے اس جھوٹ نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ مثلا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ فلاں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب وہ جانے اور اللہ جانے، میرا معاملہ ختم ہو گیا، میں فلاں گروہ میں آ گیا، فلاں بزرگ کا حاشیہ نشین بن گیا، اب وہ مجھے ہر حال میں چھڑا لیں گے۔ میں اگر اپنی کرتوتوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال بھی دیا گیا تو آخر وہ آن پہنچیں گے اور چند ہی دنوں میں مجھے چھڑوا لیں گے۔ یہ ایک بے اصول شفاعت کا دھوکہ بہت سے دماغوں میں ہوتا ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی نے
ایک دفعہ ایک بہت خوبصورت بات کی، چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک پیر صاحب آئے تو ایک مرید نے آ کر بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھ چومے۔ وہ مرید بہت عرصے کے بعد آیا تھا تو پیر صاحب نے اسے پہچاننے کی کوشش کی، اور مرید سمجھ گیا کہ پیر صاحب نے مجھے نہیں پہچانا۔ تو مرید نے پوچھا کہ جناب پہچانا ہے؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ نہیں پہچانا۔ تو مرید نے جواب دیا کہ چھوڑو پھر، ادھر ہی نہیں پہچانا تو ادھر کیا پہچانو گے؟ اب دیکھیں اس کے دماغ میں یہ بت تھا کہ میرا یہ پیر سائیں مجھے وہاں سے چھڑوا لے گا، میں نے تو چوری کرنی ہے، ڈاکے ڈالنے ہیں، سب جرم کرنے ہیں، اور اسے ایک سہارا چاہیے کہ مجھے فلاں چھڑوائے گا۔ مگر اس کا یہ دماغی خلل دور ہو گیا۔ دراصل یہ ایک رویہ ہے کہ لوگ سہارے ڈھونڈتے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں کہ یہ سہارے کتنے کمزور اور کتنے بے بس ہیں۔ اصل سہارا تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو وہ لوگ بھی اس بات کے قائل تھے کہ ہم آگ میں پڑے تو چند دن کے لیے پڑیں گے، اس لیے کہ ہمارا بھی کوئی ہے، وہ ہمیں چھڑوا لے گا۔ تو ان کے اس نظریے نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ اس جھوٹ نے جو انہوں نے اللہ اور دین کے بارے میں خود ہی گھڑ رکھا تھا، انہیں نقصان پہنچا دیا۔ مگر اللہ کا ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے، ایک نظام عدل ہے، اور وہ ہے قائم بالقسط۔ وہ تو ہر ایک کو پورا پورا اجر دے گا۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جو ایک ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، عمل کو بھی اور اس کے نتیجے کو بھی، اور جو ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا اور اس کے نتیجے کو بھی دیکھ لے گا۔ سورہ الزلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ تھا یہ۔ اور فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خود محنت کرے، خود عمل کرے، وہی اس کو ملے گا۔ سورہ النجم کی آیت نمبر 39۔ جس کتاب میں یہ تعلیم لکھی ہوئی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور اس کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل کر رہے گا، اس کتاب پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا سارا بندوبست کر لیا ہے، ہم تو فلاں کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ ان سے کوئی یہ پوچھے کہ تم کیا جانو کہ جس کے دامن سے تم وابستہ ہوئے ہو اگر وہ تم سے پہلے جہنم میں جا پہنچا تو کیا کرو گے؟ اس لیے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں اگر اللہ کا رسول اپنی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتا ہے کہ اے فاطمہ تم خود اپنے عمل کرو، اپنے عمل کرو، اپنے عمل کرو، اور اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو۔ اللہ کے اولو العزم رسول حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا اولو العزم رسول اپنے سگے باپ آزر کے بارے میں دعا استغفار کرتا ہے تو روک دیا جاتا ہے کہ اپنے باپ کے بارے میں دعا نہ کرو۔ تو جب باپ بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو کوئی مشکوک کردار کا انسان اپنے مرید کو کس طرح چھڑوا سکتا ہے؟ وہ بیچارہ اپنی تو خیر منائے۔ یہ ایک سادہ سا دین ہے، سادگی کے ساتھ اسے قبول کر لو۔ اس میں تم الٹی سیدھی باتیں شامل نہ کرو۔ وہ ذات گرامی جو قائم بالقسط ہے، جو عادل ہے، جس نے پوری کائنات کو ایک عادلانہ نظام پر قائم کیا ہوا ہے، وہ تم سے پوچھتا ہے سورہ القلم کی آیت نمبر 35 میں، کیا ہم اطاعت گزار لوگوں اور مجرمین کو ایک جیسا قرار دے دیں گے؟ دونوں کا ایک ہی انجام بنا دیں گے؟ دونوں کی ایک ہی منزل ٹھہرا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ دنیا میں جو لوگ بھاگ دوڑ کرتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، فاقے پر فاقہ ان پر آتا رہا، اللہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی ان کے رات دن کلبوں میں گزرتے ہیں داد عیش دیتے ہوئے۔ کیا روز آخرت یہ دونوں قسم کے لوگ ایک برابر ہوں گے؟ تم نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ فرمایا کہ انہیں یہ غرور ہے کہ اگر انہیں سزا ہو بھی گئی تو چند دنوں کے لیے ہوگی، اس کے بعد انہیں چھڑوا لیا جائے گا۔ فرمایا یہ جھوٹ ہے جو انہوں نے خود گھڑا ہوا ہے، اور اس جھوٹ نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ آیت نمبر 25، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ صرف یوم آخرت کا خاصہ ہے کہ اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ عمل کا پورا بدلہ نہ اس دنیا میں ملتا ہے نہ قبر میں ملتا ہے، کہیں نہیں مل سکتا، صرف قیامت کے دن ملے گا۔ آپ کسی کو عمل کا بدلہ دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ آپ کے سامنے دو مجرم کھڑے ہیں، ایک مجرم کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی، میں نے ایک قتل کیا ہے، آپ اسے سزائے موت سنا دیتے ہیں۔ دوسرا مجرم ساتھ کھڑا ہے جس نے بم دھماکہ کیا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، پہلے والے نے ایک قتل کیا ہے، تو اسے آپ نے سزائے موت دے دی ہے۔ اب جس نے 100 قتل کیے ہیں اس کا آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہی دیں گے نا۔ جو ایک قتل کے جرم کی سزا ہے اور باقی 99 قتل کہاں گئے؟ اگر آپ اسے پوری پوری سزا دینا چاہتے ہیں تو وہ تو صرف اس طرح سے ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ نے اسے قتل کیا ہے تو اب آپ اسے زندہ کریں، دوسری مرتبہ پھر قتل کریں، پھر زندہ کریں، پھر تیسری مرتبہ اسے قتل کریں، پھر زندہ کریں، اور اسے 100 مرتبہ اس موت کا مزہ چکھائیں جو 100 موتیں اس نے لوگوں کو دی، پھر تو عمل کا بدلہ پورا ہوگا۔ اب یہ اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ اسے آپ نے جہاں موت کی سزا دی وہ تو بھاگ گیا، وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہ دنیا جزا، سزا اور انصاف کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ صرف امتحان کی جگہ ہے۔ مگر یاد رہے کہ تھوڑی سی جزا سزا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ نیک عمل کا اثر انسان کی شخصیت پر جو ہی وہ عمل کرتا ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اعمال کا بدلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، قبر میں بھی چلتا ہے، وہ پورا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ فرمایا کہ وفیت کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ چکایا جائے گا۔ آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یوں کہا کریں، اے پوری کائنات کے بادشاہ، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے اور تو جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، سب خیر تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی آیت نمبر 27 بھی ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو دن میں رات کو داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، تو مردے سے زندہ کو نکال لاتا ہے اور تو زندہ میں سے مردے کو نکال کے لے آتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت اور قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دینا چاہتے ہیں پہلے اس کے لیے دعا منگواتے ہیں۔ نبی کو تو دعا کے الفاظ سکھا دیتے ہیں کہ ایسے مانگو، اور ہم نے یہ کثرت سے دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دینے والے ہوتے ہیں تو از خود اس سے متعلق کوئی دعا منہ پر جاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوتی ہے اور کون سی دعا قبول نہیں ہوتی، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ دعا مانگنے میں کوتاہی نہ ہو، دعا میں کمی نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملنا یا نہ ملنا، قبول ہونا یا نہ قبول ہونا ہمارا محکمہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب وہ کچھ دینے پر آتا ہے تو وہ دعا جاری فرما دیتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے تو ایک شہر میں جائیں تو اللہ کا بندہ وہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے ملک میں جائیں تو اللہ کا بندہ بیٹھا وہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ کام ہونے والا ہے، اور ایک خاص نہج پر اللہ کے مختلف بندے مختلف جگہوں پر ایک ہی دعا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اقتدار کی منتقلی ہونے والی تھی، نبوت کی منتقلی تو ہو گئی، قبلہ منتقل ہو گیا، بیت المقدس سے بیت اللہ ہو گیا،
امامت یہود اور بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی، اب عملی اقتدار اور طاقت کفار سے منتقل ہو کر مسلمانوں کی طرف آ رہا ہے۔ تو یہ دعا سکھا دی کہ اب یہ دعا مانگنا شروع کر دو، اے مالک، اے اللہ، اے مالک الملک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا مانگنے کا اور اس سے اچھا اسلوب کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ خود سکھا دے۔ جب معوذتین آ گئیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ الناس، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی دعائیں لوگوں سے چھڑوا دی کہ اب یہ کافی ہیں، اور اس موقع پر بھی یہی دعا منگوائی کہ تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، بادشاہت، عزت، ذلت تو عطا فرماتا ہے، اور تو جب رات کو دن بنا دیتا ہے اور دن کو رات بنا دیتا ہے تو کب تک ہمیں اس غربت، اس ہجرت کے عالم میں، اس فقر کے عالم میں رکھے گا؟ ہمیں بھی اس دنیا کا اقتدار نصیب فرما دے۔ تو جب مردے کو زندہ بنا دیتا ہے تو پھر ہم زندوں میں بھی جان ڈال دے۔ یہ اپنی جگہ پر بہت زوردار دعا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی گئی، اور اس کے بعد وہی ہوا جو آپ نے تاریخ میں پڑھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقتدار نصیب فرما دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اعلان کر دیں کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، شکست کھا گیا، اور باطل کو تو آخر کار دفع دور ہونا ہی تھا۔ سورہ الاسرہ کی آیت نمبر 81۔ اس کے بعد آیت نمبر 28، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان نہ بنائے کافروں کو اپنے دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ اولیاء ایسے قلبی دوست ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے رازدار بھی بن جائیں اور ایک دوسرے کے پشت پناہ بھی ہوں۔ یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اچھا رویہ، ظاہری مدارات اور تہذیب اور شائستگی سے بات چیت تو اور بات ہے، لیکن دلی محبت، قلبی رشتہ، جذباتی تعلق، باہمی نصرت و تعاون اور ایک دوسرے کی پشت پناہی کا جو رشتہ ہے وہ قائم کر لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کفار کے ساتھ اس طرح کے تعلقات اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر ہے پھر تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ اور تعلق نہیں رہا ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہو۔ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا ابھی موقع نہیں ہوتا تو آپ دشمن کو طرح دیتے ہیں اور اس طرح گویا وقت حاصل کرتے ہیں، یعنی یو آر بائنگ ٹائم۔ تو اس دوران اگر ظاہری خاطر مدارات کا معاملہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقل طور پر کفار سے قلبی محبت قائم کر لینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اگرچہ تمہارے خلاف یہود کے دلوں میں حسد کی آگ بھری ہوئی ہے، لیکن فاعفوا واصفحوا، ابھی ذرا درگزر کرتے رہو اور چشم پوشی سے کام لو۔ ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ مقابلہ شروع کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس حد تک مصلحت بینی تو صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہ جھوٹ بولا جائے، معاذ اللہ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ اللہ سے ڈرو، یعنی کسی اور سے خواہ مخواہ ڈر کر صرف خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ کسی وقت مصلحت کا تقاضا ہو تو ایسا کر لو، لیکن تمہارے دلوں میں خوف صرف اللہ کا رہنا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 29 ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اگر کوئی بات تم اپنے سینوں میں چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتے ہیں کہ آسمانوں میں کیا ہے اور زمین میں کیا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتے ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ کا علم کامل ہے اور کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اسی بات پر غور کریں کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کا علم کہ ہم کل کیا کریں گے،
پرسوں کیا کریں گے، 1 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 50 سال کے بعد کیا کریں گے، 1000 سال کے بعد، 10,000 سال کے بعد، ایک ایک انسان، ایک ایک جانور کون کیا کرے گا، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور ان کے ہاں درج ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ یہ صرف علم ہے، یہ اللہ کا جبر نہیں ہے کہ ہمیں اس عمل پر مجبور کر دے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری بے وقوفی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کو کسی چیز کا علم ہے اور وہ علم اس کے ہاں لکھا ہوا بھی ہے تو وہ جبر ہو گیا، اب ہم ویسا ہی کرنے پر مجبور ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا علم ہے۔ تقدیر کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے اللہ کا وہ علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے کہ فلاں انسان اپنی مرضی سے یہ حرکت کرے گا، یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے کرنے والے کی مرضی میں کوئی خلل نہیں آتا۔ ہماری مرضی، ہماری آزادی، ہماری ذمہ داری ویسے ہی برقرار رہتی ہے۔ فرمایا ہمیں ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے علم کی بنیاد پر سزا نہیں دیں گے، اپنے علم کی بنیاد پر جزا نہیں دیں گے۔ جزا اور سزا اللہ کے علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسان کے عمل کی بنیاد پر ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، جو گزر چکا ہے، جو آئندہ آنے والا ہے، وہ سب ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے۔ اس کا کمپیوٹر بہت بڑا ہے، اس کے اندر سب کچھ درج ہے، اس میں اس نے سب کچھ فیڈ کر دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان چکروں میں نہ پڑو کہ تم اللہ سے سب کچھ چھپا سکتے ہو، وہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ اللہ کے علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر ایک انسان 10 سال بعد ایک گناہ کرے گا تو وہ اللہ کے علم کی وجہ سے کرے گا، جبکہ یہ اس کے الٹ ہے، اس کا وائس ورثہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ یہ انسان اس طرح بہکایا جائے گا اور اس طرح سے یہ گناہ کرے گا۔ یا اگر کوئی انسان اچھا عمل کرے گا تو وہ اللہ کے علم کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت، آیت نمبر 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اس دن کو یاد کرو جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی ہوگی اور جو اس نے برائی کی ہوگی۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال اللہ کے ہاں مکمل طور پر درج ہے۔ جب بندہ اپنے برے اعمال کو دیکھے گا تو اس دن تمنا کرے گا کہ اے کاش یہ گھڑی نہ آتی، یہ اعمال نامہ اس کے سامنے نہ آتا، یہ اعمال کی جو فہرست آ گئی، اچھی ایک طرف، بری ایک طرف، اچھے اعمال کم، برے اعمال زیادہ، اے کاش کہ دونوں کے درمیان کوئی بڑا وقفہ اور مسافت ہوتی، اس انجام سے وہ دوچار نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اس انجام سے ڈراتا ہے، اس گھڑی سے ڈراتا ہے کہ دیکھو اس سے بچ کر رہو، اور اللہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ تو مہربانی کرنا چاہتا ہے لیکن اس انجام سے تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ آل عمران کے 3 رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ان آیات کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرمائے، اور قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔